السلام علیکم اسلام کے دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ چنگیز خان کی سرزمین پر آج بھی اسلام زندہ ہو سکتا ہے؟ تو رکیے، کیونکہ جو منگول اسلام کو مٹانے آئے تھے آج وہی نسلیں اللہ اکبر کہہ رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے ٹھنڈا، سنسان اور وسیع میدان، جہاں چاروں طرف برف کی چادر، نیلا آسمان اور ہوا میں خاموشی بسی ہوئی ہے، یہ ہے منگولیا، ایک ایسی سرزمین جہاں آپ کو نہ پکی سڑک، نہ اونچی بلڈنگ، اور ایسا محسوس ہو کہ جیسے یہاں وقت تھم گیا ہو، لیکن کسی خاموش فضا کے بیچ کہیں دور ایک چھوٹے سے خیمے میں اذان کی آواز گونجتی ہے۔ یہ منظر آپ کو شاید حیران کرے، کیونکہ منگولیا کا نام سنتے ہی چنگیز خان کی جنگیں، تباہی، خون ریزی اور اسلام دشمنی ذہن میں آتی ہے۔ لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ آج اسی منگولیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان بستے ہیں۔ جی ہاں، وہی منگول قوم جس کے گھوڑوں نے بغداد کی گلیوں کو خون سے رنگا تھا، آج انہی نسلوں میں سے کچھ لوگ سجدے میں جھکے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ منگولیا کے مسلمان دور دراز خیموں میں رہتے ہیں، خانہ بدوش زندگی گزارتے ہیں اور انتہائی غربت اور مشکلات کے باوجود دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں اسلام پہنچا کیسے؟ اور جو منگول اسلام کو مٹانے آئے تھے وہ خود مسلمان کیسے بن گئے؟ تو آئے چلتے ہیں اس تاریخ کی طرف، جہاں سے شروع ہوتی ہے اسلام اور منگولوں کی ٹکراؤ کی وہ خوفناک داستان جس نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا، بغداد کو جلا دیا، لیکن آخرکار وہ معجزہ بھی رونما ہوا۔ جو اسلام کو مٹانے آئے وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ خود مسلمانوں کے محافظ بن گئے۔ اسلام منگولیا میں 13ویں صدی میں پہنچا۔ جب چنگیز خان کی سلطنت پھیلتی گئی تو اس کے بعد آنے والے منگول بادشاہوں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، خاص طور پر برقے خان اور غزن خان۔ ان جیسے مسلمان منگول حکمرانوں نے اسلام کو فروغ دیا۔ منگول سپاہیوں کے قافلوں میں جب ایران، وسطی ایشیا اور عثمانی سلطنت سے گزرے تو ان کے دل اسلام کی روشنی سے منور ہو گئے۔ آج منگولیا کی کل آبادی تقریباً 29 لاکھ ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب ہے، یعنی تقریباً 3% کے آس پاس۔ یہ مسلمان زیادہ تر ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ دارالحکومت اولان باتور، دارالخان اور سرحدی علاقوں میں بالخصوص چینی اور روسی سرحدوں کے قریب۔ یہ مسلمان 2 اہم نسلی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں: قزاق مسلمان جو مغربی منگولیا میں رہتے ہیں، منگول نسل کے مسلمان جو صوفی روایاتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ منگول مسلمانوں کی اکثریت آج بھی خانہ بدوش طرز زندگی رکھتی ہے۔ وہ گرنامی خیموں میں رہتے ہیں جو لکڑی، کپڑے اور اون سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مویشی پالتے ہیں، دودھ، گوشت اور اون سے اپنا روزگار چلاتے ہیں، اور ساتھ ہی نماز، روزے اور قرآن سے جڑے رہتے ہیں۔ ان کے بچے چھوٹے مدارس میں قرآن پڑھتے ہیں۔ منگولیا میں تقریباً 3 بڑی مساجد موجود ہیں: اولان باتور کی مرکزی مسجد، دارالخان کی مسجد اور بایان اوگلی میں واقع قزاق مسلمانوں کی جامع مسجد۔ ان سب کے علاوہ یہاں کے مسلمانوں کو بہت سے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے، جیسے اسلامی کتب کی کمی، علماء کا فقدان، محدود اسلامی اسکول، حج یا بیرونی رابطے کی دشواری، ریاستی نظام میں مذہبی آزادی کا دباؤ۔ لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ سادگی میں ایمان کی حرارت رکھتے ہیں۔ یہاں کے کچھ مسلمان صوفیانہ طریقت سے متاثر ہیں، جہاں ذکر، دعا اور روایتی روحانی کلام کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑا جاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ منگول جو اسلام کو مٹانے آئے مگر خود اس کے غلام بن گئے۔ یہ 13ویں صدی کا منظر ہے۔ دنیا کے نقشے پر ایک خوفناک طوفان ابھر رہا تھا، ایک ایسا لشکر جو جہاں سے گزرتا وہ شہر، وہ تہذیب، وہ مذہب سب مٹی میں مل جاتے۔ وہ تھے منگول، چنگیز خان کے پیروکار، جنہوں نے ہزاروں مسجدیں جلائیں، علماء کو قتل کیا اور بغداد جیسی اسلامی عظمت کے تاج کو خون میں نہلا دیا۔ لیکن یہ تاریخ کا سب سے حیران کن موڑ تھا کہ وہی منگول جنہوں نے اسلام کو مٹانے کا ارادہ کیا تھا، ایک دن خود
لا الہ کے سجدے میں جھک گئے۔ اسلام اور منگولوں کا پہلا ٹکراؤ 1219 کو ہوا، جب چنگیز خان نے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کیا، جہاں ہزاروں مسلمان بستے تھے۔ اس نے بخارا، سمرقند، نشاپور، ہرات جیسے اسلامی شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ علماء، قاضی، حافظ قرآن سب قتل کر دیے گئے۔ مساجد گھوڑوں کے استبل بنا دیے گئے۔ اسلامی کتب دریاؤں میں پھینک دی گئی۔ اور پھر سن 1258 میں اس کے پوتے ہلاکو خان نے دنیا کے عظیم ترین اسلامی مرکز بغداد پر حملہ کیا اور خلیفہ المتعصم باللہ قتل ہوا۔ یہ عباسی خلافت کے آخری باقاعدہ خلیفہ تھے جو بغداد میں تخت پر تھے، اور دریائے دجلہ کا پانی کالی سیاہی اور سرخ خون سے بھر گیا۔ یہ وقت لگتا تھا کہ اسلام کا سورج غروب ہونے والا ہے، لیکن ہلاکو خان کے چاچے کا بیٹا برقے خان چنگیز خان کے خاندان کا پہلا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ وہ خوارزم، بخارا اور وسطی ایشیا کے سفر پر گیا، جہاں اس کی ملاقات صوفیہ علماء، درویشوں اور اہل دل سے ہوئی۔ ان کی زد علم اور اخلاق نے برقے خان کے دل پر وہ اثر کیا جو تلوار نہ کر سکی، اور یوں برقے خان نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا، ہم نے بہت کچھ جلایا، لیکن جو ہم نے دل میں محسوس کیا وہ صرف قرآن کی روشنی تھی۔ برقے خان نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلامی خلافت کا دفاع بھی کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو برقے خان نے اس پر غصے کا اظہار کیا اور اس کے خلاف جنگ لڑی۔ یوں پہلی بار ایک مسلمان منگول اور کافر منگول آمنے سامنے آ گئے۔ بعد میں منگول سلطنت کے کئی حصے ہوئے، جیسے چغتائی خان، سینٹرل ایشیا، اور یہاں تک کہ چین کے کچھ منگول علاقے اسلامی ریاست بن گئے۔ جب منگول سردار مسلمان ہونے لگے تو اسلام ان کے لشکروں کے ساتھ ساتھ ان کے خیموں، گھروں اور دلوں میں بھی داخل ہونے لگا۔ منگول خانہ بدوش تھے، وہ جہاں جاتے وہاں قرآن، نماز اور اذان ساتھ لے جاتے۔ یہی اسلام جب مغربی منگولیا کے پہاڑوں، بایان اوگلی کے میدانوں اور دارو خان کے خیموں میں پہنچا تو منگولوں کی نسل میں ایک نیا نور پیدا ہوا۔ آج منگولیا میں ہزاروں مسلمان موجود ہیں، زیادہ تر قزاق نسل سے، لیکن کئی اصلی منگول خاندان بھی اسلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ خانہ بدوش زندگی میں پانی، مسجد اور امام نہیں ہوتے، لیکن ان کے خیموں میں ایمان کی خوشبو ضرور ہوتی ہے۔ نتیجتاً جو مٹانے آئے وہ خود مٹ گئے۔ تاریخ گواہ ہے، اسلام کو تلوار سے دبایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ مذہب دلوں کو جیتتا ہے۔ منگول آئے تھے بربادی کے ارادے سے، لیکن چلے گئے مسلمان بن کر۔ یہی اسلام کا معجزہ ہے۔ وہی ہاتھ جو مسجدیں جلاتے تھے آج اللہ کے حضور بلند ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر اللہ کی ہدایت ایک چنگیزی سپاہی کے دل میں جا سکتی ہے تو آج بھی دنیا کے کسی اندھیرے دل میں ایمان کی روشنی اتر سکتی ہے۔ لیکن ہم سے جو ہو سکے، ہم اسلام کا اصل پیغام دنیا تک دل سے محبت سے پہنچائیں گے۔ منگولیا کے مسلمان ہزاروں میل دور برف پوش پہاڑوں اور کھلے میدان میں آباد ہیں، لیکن ان کے دل کعبے کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ ان کی مسجدیں چھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا ایمان بڑا ہے۔ یہ ایک ایسی امت ہے جو خاموش ہے مگر زندہ ہے، چھوٹی ہے مگر روشن ہے، دور ہے مگر دل سے اللہ کے قریب ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو IMZ پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک دنیا کے ان بھولے ہوئے مسلمانوں کی آواز پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے کسی اور ملک، کسی اور مسلم بستی کے ساتھ، لیکن مشن صرف ایک، امت کو جوڑنا علم سے عمل تک۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔